علامہ مولانا صاحبزادہ جناب احمد سعید المعروف فیاضان صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو تشریف لائے اور اپنے علمی روحانی اور پرکیف بیان سے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ المعروف یاجان صاحب مبارک تشریف لاتے ہیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بیرچی مبارک، حیدری صاحب مبارک، مولانا صاحب مبارک، یاجان صاحب مبارک۔ تمام دوست بیٹھے اور خصوصی کتاب ہے صاحب کا بڑی متوجہ ہو کر سماعت کریں۔ جو باہر والے ساتھی ہیں وہ بھی کتاب غور سے سننا ہے اور تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، سب بیٹھیں، سیڈوں والے بھی بیٹھیں، باہر والے بھی بیٹھیں۔ آخری کتاب ہے اور خصوصی کتاب ہے، غور سے سماعت فرمائیں اور جتنے مسافر والے ساتھی ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ ہماری شکریہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه قولوا پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، علماء کرام، مشائخ اعظام، عوام اہل سنت، دور دراز سے آئے ہوئے میرے عزیز ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، حضور سیدی و مرشدی و مولائی حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ والرضوان آپ مبارک کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے ہمہ جہت بنا کے پیدا فرمایا ہے اور آج یہ جو سنتوں کے بہار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مرہون منت ہے اخونزادہ سیف الرحمن کی۔ حضور سید مبارک صاحب علیہ الرحمہ آپ جیسے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں سالکین کی رشد و ہدایت اور سالکین کی فلاح و بہبود کا وظیفہ سر انجام دے رہے تھے، یہ مت سوچئے کہ حضور ظاہری طور پر ہمارے درمیان نہیں، تو ان کی نگاہیں، ان
کی شفقتیں، ان کی مرحمتیں بھی ہم سے روٹ گئی ہے۔ میں آپ سب کو خوشخبری سناتا ہوں، وہ اپنی مرقد منور میں وہاں اپنی گھر میں موجود ہو کے بھی اگر کائنات کی کسی بھی گوشے میں آپ حضور مبارک صاحب سے مدد طلب کریں گے تو ان کی مدد آن پہنچا دیں گے۔ اور اس پر دلیل میں اپنی امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک فرماتے ہیں اپنی مکاتیب شریف میں جگہ جگہ فرماتے ہیں مرید کو اگر کوئی کامیابی ظاہری دنیاوی مل جاتی ہے یا کوئی اخروی اسے فائدہ ملتا ہے تو یہ اس مرید کی اپنی حیثیت نہیں ہے، وہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہے ان کی نگاہ سے اللہ ان کو آسانیاں عنایت فرماتا ہے۔ اور تحدیث نعمت کے طور پر بتاؤں، حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ آپ کو دنیاوی امور میں بھی اگر کبھی کوئی مشکل پڑی، کوئی مالی مشکل پڑی، کوئی جانی مشکل پڑی اور آپ صرف پکارے یا سیف الرحمن المدد تو ان کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ اور ہزاروں واقعات اس پر میں پیش کر سکتا ہوں کہ حضرات نے کیا کیا کیسے مدد فرمائی ہے۔ میں خود فقیر ایک جگہ پھنس گیا تھا سعودیہ میں، میرے پاس کوئی ویزا نہیں تھا، میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا اور ان کے قانون کے مطابق مجھے پکڑ کے انہوں نے جیل ڈالنا تھا۔ اس وقت مبارک صاحب علیہ الرحمہ اپنی ظاہری حیات میں دنیا میں موجود تھے۔ میں نے وہیں سے فون کیا، میں نے کہا حضور میں سے پھنس گیا ہوں، تو فرمانے لگے جیب میں تسبیح ہے؟ میں نے کہا تسبیح ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کہو یا سیف الرحمن المدد، دیکھو مدد کیسا اور اللہ کی گھر میں کھڑا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم 3 ساتھی ہم نے یہی ورد کیا اور یہ ورد کرتے الحمدللہ ہم ایسے صحیح سالم آئے، اور میری اس بات کی گواہی کرنے سے براسا بھی دیں گے وہ مجھے نصیب کرنے کے لیے ایئرپورٹ آئے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیاوی امور میں تکلیف کی، مصیبت رہا۔ میں کراچی میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا فضائل اہل بیت پر، حضور کی رحلت کی بات، فضائل اہل بیت پر ایک جگہ تقریر کر رہا تھا۔ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی تھی، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی، مجھے حوالہ کوئی معلوم نہیں تھا۔ وہاں پر حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری یہ بیٹی سیدہ فاطمہ حورا آدمیہ، یہ انسانی شکل میں حور ہے، انہیں عورتوں والی کوئی بیماری نہیں آتی۔ اب میں نے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے میں نے اس کتاب کو نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی حوالہ دیکھا تھا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ میرے لیے کتاب اخوندانہ سیف الرحمن ہی ہے، میرے لیے حوالہ وہی تھا، لیکن عام لوگوں کے لیے تو حوالہ نہیں تھا۔ میں دورانی تقریر اس حدیث کو میں نے پڑھی اور حدیث پڑھنے کے بعد ایک اسلامی بھائی کھڑے ہو گئے مجھے، انہوں نے کہا حضور آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کا کوئی حوالہ؟ آج تک ہم نے یہ حدیث نہیں سنی تھی، اس کا کوئی حوالہ اگر آپ کے پاس ہو۔ اب میرے پاس تو حوالہ تھا میری والد اخوندزادہ سیف الرحمن، لیکن ان کو حوالہ تو دکھانا تھا۔ اب کیا تھا؟ کہتے ہیں ملا وہ ہوتا ہے جو چپ نہ رہے۔ میں نے اسے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، پھر میں آخر
آخر میں تجھے بتا دوں گا، حوالہ بھی بتا دوں گا۔ بیٹھ گیا، صاحب محفل نے مجھے دعوت دی کہ پیچھے مسجد کے پیچھے کمرہ ہے، اس میں آپ چائے پیے۔ میں ادھر گیا، وہاں بیٹھا، وہ اپنی گھر کی طرف گیا چائے لینے کے لیے، میں اکیلا بیٹھا، تکیہ لگایا۔ اب کچھ لمحات کے لیے میں سویا نہیں، میں جاگ رہا ہوں، لیکن منظر میں نے دیکھا، اور وہ منظر میری شیخ، میری والد کی مدد، اور آپ نے میری مدد جو فرمائی، وہ منظر میں نے دیکھا۔ میں نے ایک لمحے میں دیکھا، حضور مبارک صاحب اس دروازے سے تشریف لائے ہیں اندر۔ جس کمرے میں میں بیٹھا ہوا تھا وہ کمرہ لائبریری تھا، اس میں کتابیں تھی۔ میں نے دیکھا مبارک صاحب علیہ رحمت تشریف لا رہے ہیں، اور اندر تشریف لائے، اور ایک شلف میں، الماری میں جو شلف تھا، اس شلف میں فتاوی رضویہ کا 29واں جلد میں نے دیکھا۔ انہوں نے ایسے ہاتھ لگایا اور بس یہ منظر دیکھا اور منظر بدل گیا، میں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ گویا میں نیند سے اٹھا ہوں، میں نے مال اس طرف دیکھا، میں نے کہا میری شیخ کی، میری والد کی مدد آن پہنچی ہے شاید۔ جب دیکھا اسی الماری کی اسی شلف میں فتاوی رضویہ کا 29واں جلد پڑا ہوا تھا۔ میں اٹھا، فتاوی رضویہ کھولا، وہ پوری کا پورا فتاوی کا وہ جلد جو ہے وہ مناقب پر مشتمل ہے۔ میں ڈھونڈتا رہا، فضائل اہل بدر، فضائل صحابہ، فضائل شیخین، فضائل ابو بکر، فضائل اہل بیت اطہار، اور چلتے چلتے میں نے اس میں دیکھا فضائل فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے صفحہ کھولا اور پہلے ہی حدیث یہ کنز العمال سے دی کہ کریم آقا نے فرمایا میری یہ بیٹی فاطمہ یہ انسانی شکل میں جنت کی حور موجود ہے۔ اب میرے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، میں نے وہ کتاب اٹھائی، اور ایک مولوی صاحب وہاں تقریر کر رہے تھے، میں دھڑا دھڑ مسجد میں گھسا۔ میں نے کہا وہ اسلامی بھائی کدھر ہے جس نے سوال پوچھا تھا؟ کہا میں ہوں، کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس کا جلد نمبر 29، انہوں نے حوالہ دیا ہے کنز العمال پر، اور یہ لے کے حوالہ۔ اس نے کہا واللہ اس سے پہلے کبھی میں نے یہ حوالہ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا اس سے بھی عجیب تر بات آپ کو بتاؤں؟ کہا ہاں بتائے۔ میں نے کہا واللہ میں نے بھی کہیں یہ حوالہ نہیں دیا تھا، یہ تو میری شیخ کی کرامت ہے کہ میری مدد کو آن پہنچا ہے۔ مجھ سے بہت محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبتوں کی وجہ سے میرا نام رکھا یار۔ یہ چھوٹا ہوتا تھا، میں پیار ہوتا تھا تو نام رکھا یار۔ ابھی حضرت بتا رہے تھے نا کہ جس کو جس نام سے پکارا ہے ان کو وہی نام چسپاں ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، والدہ محترمہ سے، میں نے کہا امی اپنے بچوں کا نام بتا ہے۔ کہا میرے بیٹے کا نام ہے محمد سعید حیدری صاحب، کہا دوسرے کا نام ہے محمد حبیب مولانا صاحب، کہا تیسرے کا نام ہے عبد الباقی، ایک اور کا نام ہے محمد حبیب۔ میں نے کہا میرا نام کیا ہے؟ کہ تیرا نام تو یار جان ہے۔ میں نے کہا وامی میرا نام بتا دے، میرا نام کیا ہے؟ آپ کا نام یار جان ہی ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کے ایک ولی کی گفت ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، اور بڑے سارے لوگ جب مجھے بلاتے ہیں نا تقریر کے لیے، کوئی کہتے ہیں سعید یار جان، کوئی کہتا ہے یار خان، کوئی کہتا ہے یار محمد، کوئی کہتا ہے محمد یار۔ بڑے تھوڑے لوگوں کو میرے نام کا پتہ ہے، کیونکہ میرے شیخ، میرے مرشد، میرے رب مربی نے مجھے یار کہا تو میں ساروں کا یار بن گیا۔ اللہ کے اس بطور کی زبان سے نکلے الفاظ، میں وہاں پر دکان میں بیٹھا کرتا ہوتا تھا پشاور میں، باڑے میں، اگر کوئی پرانی ساتھی ہو تو ان کو پتہ ہوگا، میں دکان میں بیٹھا کرتا تھا۔ تو مجھے روز فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ اہل دنیا چون سگانے مطلقاً شب روز در او در وقت وقن، فرمایا کرتے ہوتے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ اہل دنیا جو ہے وہ تو ایسے ہیں جیسے کتے ہوتے ہیں، وہ دن رات گھومتے رہتے ہیں، ایک دن دوسرے دن پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہتے
پڑھتے رہتے. اور پھر ایک دن مجھے فرمایا بیٹا تجھے رب نے دکان کے لیے پیدا نہیں فرمایا. اللہ نے تجھے دکان کے لیے نہیں پیدا فرمایا تجھے رب نے کسی اور چیز کے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے. فرمایا مجھے میری چابیاں دو دکان کی. مجھ سے دکان کی چابیاں لی, ہمارے ایک اور بھائی کے حوالے کی. فرمایا تجھے رب نے میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. میں نے تیری تربیت کرنی ہے اور تو نے لاکھوں کی آگے تربیت کرنی ہوتی ہے. وہ دن اور آج کا دن اور آپ کے سامنے ہوں, یہ اللہ کے اس برگزیدہ ولی کی ان کی کرامت ہے. آپ مبارک کی نسبت کا کمال ہے کہ رب کائنات نے یہ عزت ہے, یہ عظمت عطا فرمائی ہے. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں, ہمیں عزتیں دیتے ہیں, ہمیں عظمتیں دیتے ہیں. ملتان میں سنی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کا ایک پیر حسین احمد بیٹھا ہوا ہے, ان کی گود میں تھا, کرسی ذرا اونچی تھی, دوسری طرف میں بیٹھا ہوا تھا, ایک پیر وہاں بیٹھی تھی. اس آستانے کے سجادہ نشین کا نام پکارا گیا. آپ سب کو معلوم ہے, نام میں نہیں لوں گا. اس آستانے کے سجادہ نشین کا نام پکارا گیا اور پکارا گیا کہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بہاؤالدین زکریا ملتانی. اور جب وہ سجادہ نشین صاحب آئے تو سارے علماء کھڑے ہوئے, مشائخ کھڑے ہوئے, ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا. وہ اللہ کا بندہ 3 پیس سوٹ میں تھا, پینٹ پہنا ہوا تھا, ٹائی لگایا ہوا تھا, داڑھی صاف تھی, ننگے سر تھا. تو ایسے اپنے پیر کو دبایا. مجھے فرمانے لگے وہ بھی صاحبزادہ ہے اور تو بھی صاحبزادہ ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ میرے مرشد اور مربی ہو, ان کا وہ مرشد اور مربی نہیں رہا وہاں پر. آپ میرے لیے سرد ہو. اور میں نے عرض کی, میں نے کہا حضور اگر آپ نہ ہوتے تو یہ صاحبزادہ بھی ایسے 3 پیس سوٹ میں کھڑا ہوتا ہے, ایسے ہوتا. تو شکر الحمدللہ. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں آپ کے پاس اپنا کوئی پرانا تصویر بھی ہوگا, یقیناً ہوگا آپ کے پاس. وہ تصویر ذرا اٹھائیں آج جا کے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ایک بار اس تصویر کو دیکھیں اور ایک بار اپنی اس شکل کو دیکھیں گے تو رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتے جائیں گے کم پڑتا جائے گا. یہ کیسا شکل ہے, کیسے صورت بنایا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہو اخوندزادہ سیف الرحمان پر. اللہ رب العزت سے وہ اعلیٰ علیین کا مقام عنایت فرمائے اور یقیناً ہمارے سارے ذکر سنتوں کے عمل کرنے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو ثواب موصول ہو رہا ہے اور ہر ایک سالک کے ذکر میں آپ کو ثواب موصول ہو رہا ہے. میں آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف کی طرف سے اپنے بڑے بزرگوں, صاحبزادوں, چھوٹے صاحبزادوں, چھوٹے سے چھوٹے صاحبزادوں کو آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں. کیوں؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ان کی اپنی والد کا عرس ہے. میں کہتا ہوں نانا, ایک والد نے لاکھوں بچے پیدا فرمائے ہیں, سارے ان کے بچے ہیں. میں آپ سب کا آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف کی طرف سے شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کتنے دور دور سے آئے, ذرا یہ تو پوچھے نا کہ جو ہمارے مہمان افغانستان کے اس این والی علاقے سے آئے ہیں, جو قندوز سے آئے ہوئے ہیں, ذرا ان سے پوچھو نا وہ صحوبت کی کیا سفر کی کیا صحبتیں اٹھائی انہوں نے, کتنی مشکل سے آئے ہیں. واللہ اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے, جن کے پاس کھڑائی کے لیے نہیں تھے, لیکن اخوندزادہ سیف الرحمان کی محبتوں سے یہاں کے چلائے ہیں. میں اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو. آپ سب ہمارے مہمان ہیں, ہمارے استانے کے مہمان ہیں. میرے پاس شکریہ کے کوئی الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. اللہ کریم آپ سب کو ہر قدم پر ہزاروں حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرمائے. اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور دعا فرمائے. کل قیامت کا دن ہوگا اور یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن جس دن ہر بندے کو اپنی امام کے پیچھے بلایا جائے گا اور ہمارے سروں پر ایسے ہی سفید دستاریں ہو. حضرت اخوندزادہ سیف الرحمان ہمارا امام اور ہم سب مقتدی بنتے جائیں گے. اللہ سب کو سلامت رکھے. مولایا سلم دائما ابدا علی
حبیبی کا خیر الخلق کلہم